اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور میں اجازت چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مقام ہے صوفیاء کے اندر، بڑا مقام ہے اولیاء کے اندر. کعبۃ اللہ کی زیارت سے گھر سے نکلے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس انداز میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں گا کہ کائنات میں کوئی بندہ اس انداز میں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نہیں گیا ہوگا. مورخین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہر قدم پہ آپ نے جب سفر شروع کیا نا، ہر قدم پہ آپ نے 2 نفل پڑھے. ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں. اس انداز میں آپ سفر کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 14 سال کے بعد کعبۃ اللہ کی حدود میں پہنچے. جب صحن حرم کے اندر پہنچے نا تو روحانی آنکھ سے دیکھا کہ کعبۃ اللہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اب ایک بندہ اس انداز میں آیا، ہر قدم پہ جناب انہوں نے سجدے کیے، ہر قدم پہ سجدے کیے. 14 سال کی یہ طویل مسافت طے کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے ہیں، صحن حرم میں داخل ہوئے ہیں. روحانی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ موجود ہی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میری یہ روحانی بصیرت تو غائب نہیں ہو گئی، میری آنکھوں کا نور تو نہیں چلا گیا. ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے تیری روحانی بصیرت باقی ہے، آنکھوں کی بینائی باقی ہے، تیری آنکھوں کی بینائی ضائع نہیں ہوئی. تو عرض کیا باری تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ اپنی جگہ پہ نہیں. اب اللہ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادہم، کعبۃ اللہ آج میری ایک بندی کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. آپ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی ہے اس کائنات میں، مجھ سے افضل بھی کوئی ہے؟ اب میں 14 سال مسلسل سجدے کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے بھی بڑھ کے ہے؟ فرمایا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ کون آ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری آپ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لاٹھی کے سہارے سے سر جھکا ہوا ہے اور صحن حرم کی طرف آ رہی ہیں. اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے دیکھا نا کہ حضرت رابعہ بصریہ ہیں تو آپ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آپ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں. کعبۃ اللہ آپ کے استقبال میں سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ نے حضرت رابعہ بصریہ جب قریب پہنچی نا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہنگامہ شروع کر رکھا، چونکہ جانتے تھے نا یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کہا یہ اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رکھا ہے کہ سارا نظام کائنات ہی بدل دیا، کعبہ نے اپنی جگہ چھوڑ دیا آپ کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ہنگامہ میں نے نہیں کیا، ہنگامہ تو نے کھڑا کر رکھا ہے کہ 14 سال پہلے گھر سے نکلے اور ہر قدم پہ نفل پڑھتے آئے ہو. فرمایا اہل معرفت کے اندر اور اہل حقیقت کے اندر ایک بہت بڑا جناب ہنگامہ نے کھڑا کر رکھا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم آگے سے عرض کرتے ہیں کہ بی بی جی بات یہ ہے، میں تو اتنے سجدے کرتے ہوئے 14 سال میں یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن آپ نے وہ کون سا عمل کیا ہے، وہ کون سا کام کیا ہے کہ آج کعبۃ اللہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، آپ کے استقبال کے لیے آ گیا ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ آگے سے فرماتی ہیں کہ میں نے تو کوئی اتنے لمبے سجدے نہیں کیے، اتنے لمبے قیام نہیں کیے، میں تو صرف اور صرف عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور تواضع کی سواری پہ سوار ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں آئی ہوں. میری تواضع اور انکساری میرے مالک کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کعبے کے لیے آتی ہے، آج جب تو آئے گی میرے گھر میں تو ہم کعبے کو تیرے استقبال کے لیے بھیج دیں گے. تو اللہ کا جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جن بندوں کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ بھی ان کے استقبال کے لیے آ جاتا ہے. تو یہ تو حضرت رابعہ بصریہ ہیں. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیوں نہیں جناب لوگوں کے سامنے کعبۃ اللہ کو کر سکتے تھے؟